مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، اور یہ 1000 ہیں اور وہ 3000 ہیں۔ حضور کا دانت مبارک تھوڑا سا نقصان زدہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد کفار کا لٹا پھٹا قافلہ مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچتے ہی ان کے ہر گھر کے اندر ماتم بچھ گیا، اور جن جن کے رشتہ دار بدر کے اندر مر گئے تھے، وہ چاہے سردار تھے چاہے عوام تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس سال ہم اپنے مقتولین کا بدلہ ضرور لیں گے۔ انہوں نے جماعت بنا کر ابو سفیان کے پاس پہنچے۔ ابو سفیان کو کہا کہ جو قافلہ دار الندوہ میں پڑا ہے اس کا نفع ہمیں چاہیے کہ ہم جنگ پہ لگائیں اور ایک عظیم لشکر تیار کریں جس سے نبی علیہ السلام اور اسلام کا نام و نشان دنیا سے ختم کر دیں۔ ابو سفیان اور وہ جس کا مال تھا، انہوں نے یہ قبول کیا کہ ایک عظیم جنگ ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے سرداروں کا بدلہ لے لیں۔ ابو سفیان کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ابو جہل کے بعد ابو سفیان اب سردار اعلیٰ تھا۔ انہوں نے جنگی تیاری شروع کر دی۔ ان کی عورتوں نے اپنے مردوں کو ابھارنا شروع کیا کہ اب جنگ ہونی ہے، اور ان کے جو شاعر تھے وہ بھی ارد گرد کے قبائل میں جا کر نوجوانوں کو اکٹھا کر رہے تھے کہ اب مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا ہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جن کی تعداد 3000 سے کچھ زائد تھی، جن کے پاس مال بھی تھا، زریں بھی تھی، تلواریں بھی تھی، نیزے بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے۔ لیکن ایک چیز کا اور بھی اضافہ تھا، وہ تھی عورتیں۔ چند عورتیں انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی جو مردوں کو ابھارنے کے لیے اور مسلمانوں کا مسلح کرنے کے لیے ساتھ تھی۔ مکے سے یہ لشکر 3000 کا روانہ ہوا تو مکے سے ایک قاصد حضرت عباس بن عبد المطلب کا حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت عباس ابھی تک اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ قاصد پہنچا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں پہنچا۔ ان 2 نے واپس آ کر کہا کہ حضور وہ مدینے کے چراگاہ میں پہنچ گئے اور چراگاہ کا سارا سبزہ کھا گئے۔ پھر ایک اور صحابی کو بھیجا، جا کر دیکھو ان کی تعداد کتنی ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ 3000۔ ادھر سے مسلمان 1000 کا لشکر لے کر شہر سے باہر نکلے، کیونکہ مشورے کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ شہر کے باہر جا کر جنگ لڑیں گے تاکہ ہم کفار کو خوب قتل کر سکیں، مار سکیں۔ اگرچہ نبی علیہ السلام اور اکابرین انصار و مہاجرین کا یہی مشورہ تھا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے، لیکن جب احد اور مدینے کے درمیان میں پہنچے تو منافقین کا 300 کا وفد الگ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خودکشی ہے، کہ یہ جنگ نہیں ہے کہ ہم جائیں، یہ 1000 ہیں اور وہ 3000 ہیں۔ جب احد میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے، ایک اوس، ایک خزرج اور ایک مہاجرین، اور ان میں سے 50 تیر انداز لیے جو ایک درے پہ بٹھا دیے کہ کفار کہیں پیچھے سے نہ آ جائے۔ اور کفار کی طرف سے جو ان کے سپہ سالار تھے، ابو سفیان تھا، خالد بن ولید تھا، اور صفوان بن امیہ تھا، اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے ان تیر اندازوں کو جو درے پہ بٹھائے تھے ان کو کہا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، چاہے ہمیں شکست ہو جائے اور ہمارا مسلمانوں کا گوشت پرندے کھائیں، تم نے وہ درہ نہیں چھوڑنا، تم نے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا، تم نے واپس نہیں آنا۔ جنگ شروع ہوئی۔ کفار کی جانب سے ایک شخص آیا جس کا نام تھا ابو عامر اوسی۔ وہ اوس قبیلے کا رہنے والا تھا۔ مدینے میں اس کو لوگ راہب کہتے تھے، لیکن حضور کے آنے کی وجہ سے وہ مدینہ چھوڑ گیا تھا۔ نفرت کی وجہ سے وہ اسلام سے نفرت رکھتا تھا، تو حضور نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، اے میری قوم تم واپس آؤ، میں تمہارا راہب ہوں، میں تمہارا معزز ہوں۔ کہا، اے فاسق، تو فاسق ہے، تو ہمارا راہب نہیں،
نہ ہمارا معزز ہے۔ اس نے کہا افسوس، میری قوم میرے بعد بدل گئی۔ اس کے ساتھ تیر انداز تھے، انہوں نے تیر اندازی کی، آگے سے مسلمانوں نے سنگ باری کی، پھر کفار کی جانب سے ایک شخص آیا، حضرت علی نے اس کے سر پہ تلوار ماری، اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی اور گر گیا۔ پھر ایک اور آیا، حضرت حمزہ نے اس کو تلوار ماری، اس کے اس کندھے سے چیرتی ہوئی اس کے سرین تک پہنچ گئی، اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ پھر جو بھی آیا کٹ کر مر گیا۔ پھر دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کو مل گئے۔ ابتدان جنگ بہت سخت تھی کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، اور کفار نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی، اور ان کی عورتیں ان کو ورگلا رہی تھی کہ پیچھے نہیں جانا، جو پیچھے جاتا تھا اس کو تانے دیتی تھی۔ کفار کو مسلمانوں نے بھگا دیا، مسلمان غالب آگے، کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور اسی اثناء میں جو درے پہ 50 تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، ان میں سے چند نے کہا کہ اب فتح ہو گئی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مال سامان اکٹھا کریں اور حضور کی بارگاہ میں آ جائیں۔ ان کے جو امیر تھے انہوں نے بہت کہا کہ نہیں، جب تک حضور کا حکم نہیں آئے گا ہم واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے وہ دورہ خالی چھوڑا تو حضرت خالد اور اکرمہ نے دیکھا، کیونکہ حضرت خالد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی جانب تھے، انہوں نے اپنے لشکر کو واپس موڑ لیا۔ واپس آتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو دونوں تینوں طرف سے کفار نے گھیرے میں لے لیا۔ اب مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے، ایک جو حواس باختہ ہو کر بھاگ گئے، کیونکہ ایک اور بات بن گئی تھی، اسی جنگ کے دوران، اسی گھیرے میں آنے کے دوران کفار کی جانب سے شور مچانا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ یہ تھا کہ جن کا یہ ذہن تھا کہ اب حضور رہے نہیں، ہم کفار کے نرگے میں آگے، اب شہید ہی ہونا ہے۔ اور ایک گروہ یہ تھا کہ جو حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ علیحدگی میں حضور کی حفاظت کر رہے تھے، چاہے وہ 9 تھے چاہے وہ 12 تھے، انہوں نے پوری ہی حفاظت حضور کی کہ حضور کے پاس کسی کافر کو جانے نہیں دیتے تھے۔ حتیٰ کہ کوئی تیر آتا تو آگے اپنا جسم کرتے، کوئی تلوار آتی اپنا جسم آگے کرتے۔ حضور کا دانت مبارک تھوڑا سا نقصان زدہ ہوا اور حضور کے چہرے پہ زخم آئے، اور پھر حضرت حمزہ بڑی گرم جوشی سے دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا رہے تھے، انہوں نے بہت ہی کفار کو قتل کیا۔ ایک کافر کو قتل کر رہے تھے، ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ایک شخص آیا، اس نے نیزہ مارا، حضرت حمزہ کی ناف پہ لگا اور حضرت حمزہ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اور پھر جب جنگ ختم ہونے کے قریب آئی تو کفار خود میدان سے بھاگے۔ کفار نے میدان چھوڑ کر بھاگنا اچھا سمجھا اور مسلمان جمع ہوئے، مسلمانوں کے جو شہید تھے ان کو جمع کیا گیا۔ حضرت حمزہ اور جن جن کی لاشوں کو مسلح کیا تھا کفار کی عورتوں نے، ان کو بھی جمع کیا، پھر ان کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا گیا۔ ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ، ان کی لاش نہیں مل رہی تھی، جب لاش ملی دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، تو ان کی زوجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو غسل کی حاجت تھی، لیکن جب حضور کا جنگ کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں لیٹ ہو جاؤں، حضور کے حکم کو پہلے مانا، اور اسی دوران اسی طرح آگے کہ ان پہ غسل فرض تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ غسیل الملائکہ ہیں۔ پھر وہاں اور بہت سے واقعہ ہوئے۔ حضرت حمزہ کے جسم کے لیے کفن نہ ملا، مسلمانوں کو کافی نقصان ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو چادر ہے دیکھو وہ کیسی ہے۔ وہ سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ ایک گھاس ڈال دو۔ اور جب یہ لشکر واپس گیا مدینے میں تھوڑی سی پریشانی آئی، کیونکہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا نقصان کچھ زیادہ ہوا، اگرچہ کافر فاتح نہیں بنے، کافر واپس خود ہی گئے، لیکن نقصان زیادہ مسلمانوں کو ہوا، کیونکہ 70 شہید مسلمانوں کے ہوئے، 30 کے قریب کفار مارے گئے تھے۔ جب واپس گئے عورتوں کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک عورت جس کا بھائی بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، شوہر بھی شہید ہوا، باپ بھی شہید ہوا، اس کو جب خبر ملتی تھی وہ کہتی تھی بتاؤ حضور کیسے ہیں، کیونکہ خبر پہنچی تھی کہ حضور شہید ہو گئے، لیکن جب حضور کی انہوں نے زیارت کی تو کہا کہ حضور اب آپ کے بعد
کسی مصیبت کی اتنی جرت نہیں کہ مجھے نقصان دے لے، مجھے آپ ہی کافی ہیں۔ اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں سے کچھ غلطیاں ہوئیں کہ جو بھاگ گئے تھے مجبوری کی وجہ سے، اور جنہوں نے درہ چھوڑا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 155 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، ہمیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس جنگ سے مسلمانوں نے چاہے نقصان اٹھایا، لیکن ایک بات مسلمانوں نے پختگی سے اپنے دامن میں سمیٹ لی، کیا تھی؟ کہ نبی علیہ السلام کا حکم نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد کسی جنگ میں مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے جذبوں میں سے جذبہ عطا فرمائے۔